یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ سامعین و ناظرین، آج کے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ پی ایم ایل این کے رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، سینیٹر رانا مقبول، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، نہ صرف موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، اور جیسے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے، جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ سینیٹر رانا مقبول صاحب سیاست میں آنے سے پہلے کیا تھے، اس کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ویلکم سر، جیسے کہ کیونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے، پہلے حصے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ہماری جو مہمان شخصیت ہے سیاست میں آنے سے پہلے، آپ کیونکہ ایک پیشہ ورانہ ایک طویل آپ کی ایک کیریئر ہے، اور جاب کے حوالے سے آئی جی بھی رہے، سابقہ آئی جی رہے، تو کہاں کہاں پہ رہے، جابس کی، اور سیاست میں کیسے شوق ہوا آپ کو آنے کا؟ دیکھیں جی، یہ تو میرا پیشن تھا ٹو بی اے پولیس آفیسر رائٹ فرام ڈے ون۔ I was a very good student, used to stand first every time. تو میرا ورنیکولر فائنل ایک امتحان ہوتا تھا 8th کلاس کا۔ اچھا۔ اس میں جو لائق بچے تھے وہ سلیکٹ کرتے تھے، اور وہ ود ان دا ریجن، جو جیسے ہماری ریجن راول پنڈی تھی اس وقت، ہم فیصل آباد سے ہیں، اور ریجن راول پنڈی سے لے کے یعنی وہ جاتی تھی راجن پور تک۔ اچھا۔ تو میرے استادوں نے مجھے سلیکٹ کیا، اس کے لیے سلیکٹڈ بوائز دیتے تھے، تو اس میں نے دیا، آئی اسٹوڈ فرسٹ ان دیٹ۔ تو مائی فادر، گریٹ فادر، اللہ ان کو جنت نصیب کری، واز ویری ہیپی اوور دیٹ۔ ہم آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے، افیکشن تو ہوتا ہے، یہ عشق کی کیفیت تھی والد کے ساتھ، ہم بیٹھتے تھے اکٹھے، پڑھے لکھے تھے، اقبال کے شدائی تھے، انہیں بہت سارے شعر یاد تھے اقبال کے، بلے شاہ کے، صوفی تھے بنیادی طور پر۔ تو پہلے ہمارا یہی ہوتا تھا کہ جی سی ایس پی بننا، اس وقت بہت ڈریم ہوتا تھا بچوں کا، سی ایس پی بننا ہے۔ تو انہوں نے بڑے خوش ہوئے، مجھے انہوں نے ایک سبز رنگ کی ریلے سائیکل لے کے دی۔ اس وقت بڑا پریولیج ہوتا تھا کسی کے پاس ریلے سائیکل ہو، تو یہ کاریں وغیرہ تو بعد میں آئی، موٹر سائیکل وغیرہ۔ تو گرین رنگ کی ریلے سائیکل تھی، اور بڑی ایکسیسریز ساتھ اس کے لگی ہوئی، انہوں نے مجھے دی۔ تو میں نے اسکول جانا تھا، تو آئی واز ٹائنگ مائی لیسز، بوٹوں کے تسمے باندھ رہا تھا ان دا مارننگ، مجھے یاد آئی۔ تو مجھے کہنے لگے مقبول، یہ سی ایس پی کی بات تو سائیکل ویسے آپ کو گفٹ ملا تھا؟ گفٹ ملا تھا، کیونکہ ڈیو ٹو ویری ہائی اسکور آئی وان دی ٹیلنٹ اسکالرشپ جو ہے نا۔ ہاں جی، تو اس کے اوپر وہ ٹیلنٹ اسکالرشپ 10 لڑکوں کو ملتا تھا جو اوپر کے ہوتے تھے۔ اچھا۔ ہاں، تو خیر بار اس میں ہوا یہ کہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو سی ایس پی اچھی سروس ہے، لیکن جو پی ایس پی بھی بہت اچھی ہے، پولیس سروس آف پاکستان، اس میں پروموشن بھی اچھی ہوتی ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، فیصلہ ہو گیا، آپ نے کہہ دیا، تو بولا آئی جوائن پولیس، نو ادر سروس۔ وہ یہ بات ہی ہاؤ اٹ بگین۔ اور پھر میں دیکھتا رہتا ایگنی لوگوں کی مشکلات کیا ہیں، اور پولیس کا بیہیویئر بھی بہت خراب ہوتا تھا۔ جب ہمارا اسکول تھا، اٹ واز اے سینٹر آف ایکسیلنس۔ 1922 میں انگریزوں نے بنایا تھا وہ اسکول، گورنمنٹ ہائی اسکول جڑا والا۔ تو بڑے لائق استاد تھے۔ تو وہاں سے ہم جب نکلتے تھے تو سامنے پولیس اسٹیشن تھا، اس کے بڑے بڑی گراؤنڈس تھی، تو ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں کس مشکل میں ہیں، انصاف ان کو نہیں ملتا، تکالیف ہے ان کی۔ تو یہ ایک مہمیز تھی۔ یہ ویسے گزرنا ہوتا تب آپ کو شوق؟ نہیں، پہلے والد صاحب نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا ہے، بس وہ تو بات پہلے طے ہو چکی تھی۔ پھر آئی واز ویری کین اباؤٹ پولیس لائف کے لیے، پھر میں کین بہت ہو گیا نا، وہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا۔ میں جب 9th میں ہم گئے ہیں اس کے بعد، تو بہت سارے استادوں نے کہا بڑے لائق ہیں، آپ انجینئر بن جائیں، ڈاکٹرز بن جائیں۔ میں کہا نہیں، فیصلہ یہ ہوا، میرے والد صاحب نے یہ کہا، اب نہ انجینئر نہ ڈاکٹر۔ خبر تو وہ پھر اس طرح انشاءاللہ کرتے کرتے اللہ نے کرم کیا، پوسٹ گریجویشن گورنمنٹ کالج لاہور سے کی، انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر میں۔ آخری امتحان کے رزلٹ آنے سے پہلے ہی ہم نے ایگزام دے دیا، اور ایسے آف ہینڈ جیسے ہوتا ہے اللہ کے سہارے۔ تو جو پولیس سروس میرا پہلا چوائس تھا، ورنہ عموماً لوگ کہتے ہیں جی ڈی ایم جی پہلے فلانا، پہلا چوائس تھا۔ ان دا فرسٹ اٹمپٹ آئی گاٹ پولیس۔ اینڈ تک اسی سروس کے ساتھ اسی طرح اسی پہ رہے۔ اٹ واز اے پیشن، سچی بات یہ ہے، کیونکہ آئی بلیو، اور میں نے دیکھا بھی ہے
کہ پولیس آفیسر اگر وہ نیت اس کی نیک ہے تو ہی از ویری کلوز ٹو دا ایگنی آف سٹیزنس. جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اگر وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ جو سکون اور سرور ملتا ہے اس کا کوئی ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. آپ کو مافیاز کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے, پاورفل لوگوں کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے, جن کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں وہ تو وکٹم ہوتا ہے, اس نے آپ کی کیا مدد کرنی ہو تو پہلے ہی مار کھا رہا ہوتا ہے. اینڈ ونس یو ٹرائی ٹو ہیلپ ہم تو پھر آپ کی کانفرنٹیشن ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور بڑے پاورفل لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسہ, اسلحہ, انفلوئنس, برادری, یہ وہ. تو اس لیے یہ ہوا, یہ ایکسپیرئنس ہوا. اس میں تھوڑی سفرنگ بھی آئیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بعض اوقات بڑے پاورفل آرگنائزیشنز آپ کے خلاف ہو جاتی ہیں جب آپ انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہتے ہیں تو وکٹیمائز بھی کرتے ہیں. بٹ اس میں ایک اپنی لذت ہے اس وکٹیمائزیشن میں کہ آپ ایک کسی کے رائٹ کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. اٹس اے ویری سیکرڈ اسٹرگل. ویری کی پوسٹ ہے, آئی جی کی بڑی کی پوسٹ ہے, جسے آپ نے کہا کہ بہت پریشرز بھی ہوتا ہے. کبھی ماضی میں کبھی سروسز میں کہیں مختلف جگہوں میں ٹرانسفر ہوئی, کبھی اس طرح کا پریشر ڈیولپ ہوا جس سے آپ بہت پریشان ہوئے ہو کہ یہ تو بھائی پوری لائف کا سب سے بڑا؟ میں آپ کو بتاؤں یہ عجیب ایکسپیرئنس ہے. اور چونکہ جیسے ہم پہلے وہاں بات کر رہے تھے, جس کا تو لنک ہے چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو اپنے نبی کے ساتھ ہے, لنک ٹینجیبل نظر تو نہیں آتا یہ, لیکن روحانی سا لنکیج ہوتی ہے, اس کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے, اس کا خوف ہوتا ہے. میں خود اپنا انالیسس کرتا ہوتا تھا ویری ڈیفیکلٹ سچویشن کہ اللہ مجھے یہ خوف کیوں نہیں آتا, ڈر کیوں نہیں لگتا, یہ ایک ہیومن نیچر ہے ڈرنا, کیوں نہیں ڈر لگتا. آئی یوز ٹو اینالائز مائی فنامنا آف مائی تھنکنگ کہ ڈر لگنا چاہیے, ایک نیچرل چیز ہے. لاہور میں بھی جب میں تھا بڑی سخت جگہ تھی, اور کراچی تو خیر سندھ تو بہت ہی سخت جگہ تھی, تو لیکن اللہ نے بڑا ہی کرم کیا کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا, میں اس پریشانی میں مبتلا اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی پریشر مجھے کوئی تنگ کر لے گا یا کوئی میرے اوپر کوئی پروبٹ. آج تک میرے اوپر الحمدللہ اس کا کرم ہے, کبھی کسی نے روب نہیں ڈالا, کبھی بھی. اچھا رانا صاحب, عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وکالت کے شعبے سے تعلق ہو تو وہ بڑی تعداد سیاستدان بنتی ہے, لیکن پولیس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سیاست میں بہت کم آتے ہیں, تو اس میں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس میں مدثر صاحب یہ پالیٹکس اس طرح کی نہیں ہے. جب میں تھا آئی واز ورکنگ ایز ایڈوائزر ٹو دی گورنمنٹ آف پنجاب, اس وقت بھی میرا سبجیکٹ یہی تھا, پروسیکیوشن اینڈ لا اینڈ آرڈر, یہ میرا سبجیکٹ تھا اس وقت بھی. اٹس اے ڈفرنٹ آل ٹوگیدر, اٹس اے ڈفرنٹ سائنس ہے نا, یہ تو بہت کمپلیکس سائنس ہے, تو اس لیے کوئی اس طرح کی پالیٹکس تو ہے نہیں یہ. لیکن یہ ہے کہ ایز اے ٹیکنوکریٹ آپ کہہ لیں یا ایز اے پروفیشنل یو کین کنٹریبیوٹ ان دا اپر ہاؤس اے لاٹ. لا میکنگ میں جو لا ہم نے بنائے ہیں اور بنا رہے ہیں وہ پہلے نہیں بنے ہیں. ہاں جی, فار ایگزامپل اگرچہ بہت زیادہ اس کا تعلق پولیس سے نہیں ہے لیکن یوم آخرت سے اور دنیا کی زندگی سے ہے. پہلی بار یہ لا بنا ہے کہ دی پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر آف اولڈ پیرنٹس, جو اپنی ماں باپ کا ادب نہیں کرتا, جو ان کی فیسلٹیز کا, ان کے آرام کا خیال نہیں کرتا, ان کو دکھ دیتا ہے, اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. ویسے آپ نے اپنی سروسز میں اس طرح کے واقعات دیکھے تھے؟ میں بہت زیادہ, میں اس میں بہت زیادہ, ایک طرح سے لوگ مجھے کہتے تھے کہ سخت ہے, مجھے نوٹس میں آ گیا کہ کسی نے آپ کی ماں کی بے ادبی کی ہے تو پھر اس کی خیر نہیں, کسی نے اپنے باپ کی بے ادبی کی ہے اس کی خیر نہیں. اس لیے دے ہیڈ ٹو پے تھرو نوز کہ ماں باپ نے اگر شکایت کی ہے اور شکایت جینون ہے, بعض اوقات غصے میں بھی آ کر, یو ہیو ٹو اسرٹین ہر چیز کی تحقیق تفتیش اور سچ تک پہنچنے کے بعد آپ کو ایکشن لینا چاہیے. یہ نہیں ہوتا تھا پھر کہ ماں کی بے ادبی کی ہے اور پھر بندہ دوبارہ بے ادبی کرے گا. آئی یوز ٹو گیٹ رپورٹس ایز ویل. اور اسی طرح جو ڈومیسٹک وائلنس کیسز ہیں, ہر جگہ میں نے چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن میں, لاہور میں بھی ایک ایس پی ہو واز انچارج, لیڈی ایس پی, جو میرے سے کچھ 8 سال جونیئر تھی, اس نے بھی انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا ہوا تھا, فرخندہ ان کا نام تھا. تو وہ ایک اسکیئر تھی گھروں میں کہ ساسیں جو ہیں وہ ظلم نہیں کریں بہوؤں کے ساتھ, اور بہویں جو ساسوں کے ساتھ نہیں ظلم کریں. اگر کسی نے فون کر دیا, ہمارا وہ تھا نا ایک سینٹر پوائنٹ پچھلا پولیس اسٹیشن, فون کر دیا تو پھر وہ اگر وہ لیڈی ایس پی چلی گئی نا اس گھر میں تو پھر نہیں, پھر ڈرتے تھے لوگ کہ یہ معاف نہیں کیا جائے گا. تو ایک دن میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک منسٹر صاحب آ گئے,
وہ سول کپڑوں میں بیٹھی ہوئی تھی لیڈی, اسے تو پتہ نہیں, اسے کہا تسی کیجیے, لیڈی بنائی ہے گھڑی کسی نے گھر جا وڑ دی, کسی اس کو پہچانا نہیں ہے, وہ اسے نہیں پتا تھا, تو بڑی اونچی لمبے قد کی تھی. تو کہتا جی وہ جو آپ کہتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس یونٹ ہے آپ کا, اس نے جب سنا انہوں نے کہا تم ہو کون بھائی؟ میں نے کہا منسٹر ہیں. کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ جو اس نے کیا اس کا منسٹر کو جان چھڑانی وہ مشکل ہوگی. مطلب اس طرح ہم نے کراچی میں بھی کمیونٹی آفسز لگائی تھیں جو اس چیز کو, لیکن کراچی کا چونکہ بہت پھیلاؤ ہے تو اس میں اس کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت تھی, لیکن ہمارا یہ جو ہے نا آبجیکٹو یہی تھا کہ لوگ سکون میں رہیں, کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے. اچھا رانا صاحب, ایک چیز یہاں سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, ظاہری بات ہے جیسے واقعات کے حوالے سے بتایا, پیرنٹس کے حوالے سے, اس سے متعلق قانون سازی آپ کر رہے ہیں, پولیس سروس میں آپ شروع سے آخر تک رہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس ریفارمز کے حوالے سے کوئی قانون سازی آنے والی ہے یا کی جا چکی ہے یا اس کے اوپر دوبارہ امپلیمنٹ ہوگا؟ دیکھو قانون پہلے ہی ہے, قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا پولیس آرڈر بنا تھا, پولیس آرڈر کے اوپر پوری طرح امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ہم اپنے لیول پہ ایز پولیس چیفز اینڈ پولیس کمانڈرز وہ ہم اس نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن بڑی ہیسیٹیشن ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے پولیس آرڈر میں اس کو ایک طرح سے ڈیموکریٹائز کر دیا گیا تھا, تو لیکن پرویز مشرف نے خود ہی بنایا اور خود ہی اس کو امینڈ کروانا شروع کر دیا, کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پاور ایکسرسائز کریں. تو زیادہ پاور ایکسرسائز جو ہے, اگر پولیٹیکل باسز یا فوجی باسز جب آتے ہیں تو اس کے پھر ریمیفیکیشن بھی تو ٹھیک نہیں ہوتے نا. پولیس شوڈ بی میڈ اٹانومس, انڈیپینڈنٹلی کام کریں, اینڈ دے شوڈ بی کمنگ اپ ٹو دا ڈیموکریٹک ایسپائریشن آف دا پیپل. تو لوگوں کا وہ خیال ہے کہ اکاؤنٹیبل ہوں وہ ٹو دا پارلیمنٹ, ٹو دی پروونشل اسمبلیز جو صوبے میں ہے, ٹو دی کمپلینٹ اتھارٹیز جو بننی ہیں, یعنی ان پٹ اس طرح کی ہو کہ کوئی ہیجمنی کسی کی نہ ہو. مثلا اگر کمپلینٹ اتھارٹی کا آپ کمپوزیشن دیکھیں اور وہ جو لوکل لیول پہ اس نے کرنا, تو اس میں ایک ڈسٹرکٹ سائن جج ریٹائرڈ ہوگا, کوئی بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہوگا, کوئی معزز ہوگا, کوئی اس میں ایک عالم ہوگا, کوئی اس میں اسکالر ہوگا, اس میں ایک جرنلسٹ ہوگا. اس طرح کا کمبینیشن تھا. اور وہ کوگنیزنس لے گی جو کمپلینٹس آئیں گی, اس کو پریلیمنری اسٹڈی کرے گی, پھر وہ پولیس چیف کو جو آئے گی وہاں سے وہ اس کی فیڈ بیک لے گی, اینڈ دے ول بی اویلیبل ٹو جنرل پبلک. کوئی بھی جا کے ان سے مل سکتا ہے اور اپنی کمپلینٹ کر سکتا ہے جو پولیس ریکٹیفائی نہیں کرتی. تو اس کے اوپر عمل نہیں ہوا, کمپلینٹ اتھارٹیز نہیں بنی ہیں, سارے پاکستان میں نہیں بنی, حالانکہ پولیس آرڈر میں وہ موجود ہے. ہاں جی, ہاں جی. تو یہ ہے جو آپ لا کی بات, لا از آلریڈی دیئر, امپلیمنٹیشن کی بات ہے. اس کے لیے پھر پولیٹیکل ول چاہیے اور ٹائم چاہیے گورنمنٹس کے پاس. مصیبت یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو ٹائم بھی بہت کم ملتا ہے. وہ کوئی اور وہ اپنے نا انسٹرومنٹس لے کے آ جاتے ہیں معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ پہلا بھی خراب ہو جاتا ہے. بالکل. سامعین ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل پر اس وقت آپ ایک خصوصی انٹرویو سماعت کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. رانا مقبول صاحب سینیٹر ہیں, PMLN کے رہنما ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, ہم بات تھوڑی سی سیاسی حالات کی بھی کر لیں. موجودہ سیاسی حالات اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن کا جو ڈیسیجن آیا ہے تحریک انصاف سے متعلق, یہ بھی بڑا اہم ڈیسیجن ہے. ایسی روایات ڈل چکی ہیں, تحریک انصاف, فارن فنڈنگ جو غیر قانونی ہے, ظاہری بات ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, یہ سیاست میں کیسا بحران پیدا ہو جائے گا اس صورت؟ نہیں, اس میں بحران نہیں ہوگا, سیاست تو امپروو کرے گی. نہیں, اسے جس شعبے میں بھی آپ ایمانداری کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, اس شعبے کی بہتری کے لیے یہ بہت ضروری ہے, تمام سسٹم کی بہتری کے لیے. تو ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی, ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک اینڈ ہز لیول آف ایتھکس اینڈ مورالٹی. اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو ہی شوڈ ناٹ گیٹ اوے ود دس اصولی طور پہ. اب جس طرح کا یہ فیصلہ آیا ہے جس میں جو بظاہر جو پروف دیے گئے ہیں, جس پہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ لکھا ہے, اس کے اوپر قانونی طور پہ عمل ہونا چاہیے. باقی پارٹیاں بھی اس سے سبق لیں گی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یو کانٹ گیٹ اوے ود کہ آپ دھمکیاں دے کے اور تھریٹ کر کے نہیں کام کر سکتے. ویسے ایکسپوز ہو گیا تحریک انصاف کا وہ بیانیہ, نیریٹو ایکسپوز ہو گیا جو شاید انہوں نے دوسرے نظریے سے بنایا تھا. جھوٹا نیریٹو کیا ہوتا ہے بات, آپ دیکھیں جو بنیادی اصول ہیں وہ ہیں شائستگی اور گفتگو کا انداز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ
سلیقہ کے ساتھ ہونا چاہیے. پہلے تو مجھے ان کا ڈکشن جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب لگتا ہے. ایک تو اسٹیٹسمین کا یہ ڈکشن ہی نہیں ہوتا, اس کی لینگویج ہی نہیں ہے, اس کا سنٹیکس نہیں ہے, یہ ان کا محاورہ یہ نہیں ہے. جو وہ بات کرتے ہیں اس سے لوگوں کا دل بھی دکھاتے ہیں, اور ان کے اوپر بھی وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کہاں سے ٹریننگ لی ہے یار, کہاں سے یہ سیکھا ہے, یہ کس نے آپ کو سکھایا ہے. الفاظ کا چناؤ تو بہتر کر لو. اس سے بہت زیادہ نفرت بھی پھیلتی ہے اور بودھ بھی ہوتا ہے, کمیونٹی کے درمیان بھی, لوگوں کے درمیان بھی, پولیٹیکل رائولس کے درمیان بھی. اور پھر دوسرا ہے کہ جھوٹ ہی بولی جانا. جھوٹ تو بہت بری چیز ہے نا جی. یہ تو اس طرح شکست دیتا ہے بندے کو کہ پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب بھی طے کر لیں, پی ٹی آئی کے لوگ طے کر لیں کہ زبان اچھی بولیں گے, اصول کی بات کریں گے, ایمانداری سے فیصلے کریں گے. لوگ دیکھیں جی انہوں نے غلطیاں کیا کی ہیں. جب انہوں نے پرسیکیوشن پہ آئے ہیں کہ انہوں نے بے گناہوں کو اندر بند کر دیا, 6 مہینے, سال, 2 سال, پھر اور کچھ نہیں ہوا تو رانا ثناء اللہ کو جو ہے وہ موت کی سزا کے لیے جعلی ہیرون اس کے اوپر ڈال دی. کون مانتا ہے اس بات کو؟ اور پھر آگے ان کو فرش پہ لٹایا, سیاسی انتقامی 6 مہینے لٹایا. وہ ویسے تو ہارٹ کی وہ ہیں اوپن ہارٹ سرجری ہوئی, 6 مہینے لٹایا, دوائی بھی نہیں دیتے تھے, اور پھر شام کو نا وہ شوگر پھینک دیتے تھے فرش پہ, وہ کیڑے آ جاتے تھے جیل میں. نہ تازہ ہوا, نہ تازہ کھانا, نہ گھر سے کھانا, نہ دوائی. تو آپ اندازہ کریں یہ کس قسم کی گورننس ہے, یہ کہاں سے سیکھی ہے انہوں نے یہ گورننس. اس کے ریپرکشنس ہیں, اس کے پر نتائج ایسے ہوتے ہیں, دشمنیاں بھی بڑھتی ہیں, تکلیف بھی بڑھتی ہے, اور بدلے کی انتقام کی سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے, وہ بڑھتی ہے. آپ ہر چیز کو میرٹ پہ دیکھیں, آپ اپنی طرف نہ دیکھیں, دوسروں کو گالیاں دیتے رہیں تو اس کی کیا اثرات ہوں. اچھا رانا صاحب, ایک چیز پوچھا کیونکہ آپ پولیس کے شعبے سے وابستہ رہے, اس طرح کے جرم جو بھی فارن فنڈنگ, یہ بھی بڑی گہری تشویش ہوتی ہے, اور چاہے اس کو منی لانڈرنگ سے کہیں, آپ اس پہ بھی آپ کا کام یقیناً پولیس سروسز میں کیا ہوگا. کیا وجہ ہوتی ہے, کیوں سپورٹ کرتے ہیں غیر ممنوعہ فنڈنگ کے ذریعے پارٹیز کو, کیوں سپورٹ کیا جائے, کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھو جی, مقاصد ایک تو یہ ہے کہ آؤٹ سائڈر جو ہے نا, فارنرز, وہ اپنا انفلوئنس بھی چاہتے ہیں آن سرٹن کنٹریز. اگر آپ کسی پارٹی کو فنڈ کریں گے باہر سے, آپ کا انفلوئنس ہوگا, جو کہ ایک نیگیٹو بات ہے, اس لیے یہ لاء میں رکھا گیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جن جن کنٹریز سے آئی ہے, جن جن کمپنی سے آئی ہے, جن جن آرگنائزیشن سے آئی ہے, وہ تو قابل اعتراض ہے. تو وہ کیوں دی انہوں نے, کیا ان کو کیا اتنا غم تھا؟ پھر یہ بھی ہوا کئی لوگوں کے ساتھ کہ ان کو صحیح پکچر نہیں دی گئی. انہوں نے کہا ہم تو چیریٹی کے لیے لے رہے ہیں, اور وہاں سے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں, جو پارٹی کا اکاؤنٹ ہے, پارٹی میں استعمال ہوئے ہیں. پارٹی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے انہوں نے اور بھی انویسٹمنٹ ادھر ادھر کی ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں میں ہوگا, بلکہ ان کے ہاسپٹل کے اکاؤنٹ سے ہو گیا تھا, جو انہوں نے وہ کر لیا تھا اسٹاک ایکسچینج میں, اور وہ گھاٹا پڑ گیا تھا. میرا مطلب ہے کہ مس یوز آف منی لائک دس, اس کے نتائج تو برے نکلتے ہیں نا, اس کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن اٹس این ایزی منی, اگر باہر سے آئی ہے اور آپ ڈرا کرتے جاتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا یہ 13 اکاؤنٹس ہیں, انہوں نے مانے ہی نہیں, پتہ چلا کہ یہ ان کے اکاؤنٹس ہیں. پھر وہ جو انہوں نے اپنے سائن سے ابھی بینک میں جو کھولے ہیں, جس میں کروڑوں روپے آئے ہیں, کروڑوں روپے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہیں ہی نہیں. اور وہ اعتراف بھی کیا تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو جائے تو اب نہیں, ان کا تو سائن ہوئے ہوئے ہیں نا اس کے اوپر. ہاؤ کین یو سے کہ جی, اب ان کے ساتھی جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. بھائی جو بینک اکاؤنٹ آپ خود کھولتے ہیں اور آپ کے چیک سے پیسے ڈرا ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ کیسے چیئرمین آپ اس پہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے ایک لحاظ سے وہ. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. بات وہی ہے جو اصلی ہو اور ایمانداری سے کی جائے, اس کے اچھے اثرات نکلتے ہیں. وقتی طور پہ تو آپ لوگوں کو شاید اندھیرے میں رکھ لیں, لیکن ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں نہیں رکھا جا سکتا. مشکل ہے. اچھا رانا صاحب, تھوڑا سی بات کریں گے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے, ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. بڑے مشکل مرحلے میں حکومت لی گئی ہے اتحادیوں کی جانب سے. اس کی وجہ سے, کیونکہ میرے پاس ہر مہمان جو بھی حکومت اتحادیوں میں سے ہوتا ہے, میں ضرور پوچھتا ہوں کیا وجہ بنی کہ اتنے مشکل وقت میں حکومت لینے کی, جبکہ عوام میں مشکل فیصلوں کی وجہ سے تنقید بھی ہو سکتی ہے. دیکھو جی, ہمارے قائد نے تو یہ فیصلہ کیا تھا, کیونکہ اس بندے سے جو ہے, اس کی پالیسی سے ایک فیلنگ ہو گئی تھی تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی, اور کہ یہ کو خطرناک کھیل نہ کھیلا جائے. فیصلہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کو نو کانفیڈنس میں ووٹ آؤٹ کر کے
آپ نے جو 2-3 لاز انہوں نے بنائے ہیں ان کو درست کر لیں اور پھر اسمبلیز ڈیزالو کر دیں, الیکشن میں چلے جائیں. یہ تھا فیصلہ, یہ تھا بڑے میاں صاحب کا, میاں نواز صاحب کا, کیونکہ یہ اسٹیٹسمین از اے پولیٹیشین, پولیٹیکل ایک انسٹنکٹ ان میں بہت زیادہ ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ ہوا تو 25 تاریخ آپ کو یاد ہے, تو ان کا خیال تھا کہ ہم ڈیزالو کریں گے 25 کے لگ بھگ, لیکن انہوں نے ایک دھمکی دی کہ جناب میں تو نہیں چھوڑوں گا, میں لے کے آ رہا ہوں, یہ کر کے لے. وہ ایک ریئیکشن سا ڈیولپ ہوا ان میں کہ ہم دیکھ لیں گے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ دھمکی دے بھی رہا تھا پھر بھی ہمیں اسمبلیز ڈیزالو کر دینی چاہیے تھی اور ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے تھا, کیونکہ یہ جو بک ہے نا جو پاس آن ہوا اتحادیوں کے لیے, اس کا پولیٹیکلی تو نقصان ہوا نا. اور خاص طور سے نون لیگ از دی مین سفرر, کیونکہ اکانومی میں جو بہت بڑی غلطی وہ بندہ کر کے گیا تھا, اس نے ایگریمنٹ کر لیا IMF کے ساتھ, پھر ایگریمنٹ میں بٹرے کر دیا. اسی کا پھر طوفان اٹھا نا, جو گرا ہے ٹوٹ گیا ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر جو گرا ہے. آپ انٹرنیشنل جو ہیں انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. اور پھر وہ ہے بھی جابر, وہ امریکہ کے ماؤتھ پیسز ہیں, دے آر انسٹرومنٹ آف اسٹرینگولیشن, اکنامک اسٹرینگولیشن. انہوں نے بھی ہمارا خوب رگڑا نکالا کہ یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. اب اللہ کا شکر ہے کہ ریورسل شروع ہو گیا ہے, اگرچہ بہت تکلیف ہوئی لوگوں کو, اور سب کو ہوئی ہے, اس کا افسوس بھی بہت زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہی وہ 12-15 روپے ڈالر جو ہے وہ نیچے آ گیا اور آتا جائے گا انشاءاللہ. اب ان کے پاس پہنچ گئے ہیں قریب, انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بائی 25 اگست اراؤنڈ ہم آپ کو آپ کے پیسے ریلیز کر دیں گے. ان پیسوں سے خیر بہت فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک فضا بنتی ہے. اب اس کے IMF کے سارے ڈونرز ہیں, ہمارے یعنی چائنا جو اتنا بڑا ملک ہے وہ اس کا ڈونر ہے, وہ بھی اس کی پالیسی کے خلاف نہیں جاتا. یہ ہماری مجبوری ہے, ورنہ چائنا جیسا ملک کسی کی مدد کرے تو اس کے یہ حالات میں IMF آپ کو جو نوٹ دے گا تو وہ مدد کر سکتے ہیں. دیٹ از آور پرابلم. اس لیے اب جو صورتحال ہے, اب جو صورتحال ہو گئی ہے ایک طرح سے ہموار ہو گئی ہے, اب انشاءاللہ ہفتوں میں فرق پڑتا جائے گا. رانا صاحب آخر میں, کیونکہ عوام سن بھی رہی ہے, دیکھ بھی رہی ہے, خوشی کی خبر تو آپ نے بتا دی کہ مستقبل میں فیصلے اچھے ہو رہے ہیں اور کافی مثبت فیصلے ہوں گے عوام کے لیے. تو یہ کتنے عرصے تک معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ 2 مہینے 3 مہینے میں بالکل سیٹل ہو جائے گا اور اٹ ول کم ڈاؤن. اگر دیکھو جی 2 چیزیں جو لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ڈالر آپ کا اگر نارمل کنڈیشن میں آ جائے, چونکہ آپ نے تو کرنا ہے نا, باہر ٹریڈ کرنی ہے, تو آپ کی پرچیزنگ پاور بہتر ہو جائے گی, آپ کی ایکسپورٹ بھی بہتر ہوگی, کیونکہ آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. وہ چوک ہوا نا, تو آپ اپنی گڈس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے, اس کا فائدہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرا اس کا ٹیسٹ ہے کہ ابھی جو وار ہے جس کی وجہ سے ایک آگ لگی مزید, اٹ ایڈڈ فیول ٹو دا فائر, جو یوکرین کی اور رشیا کی, اس کی وجہ سے آئل پرائسز بہت اوپر چلی گئی. اب اس کا بھی سلو ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا جو ورلڈ اکانومی ہے یہ ریسیشن کی طرف جائے, کساد گزاری کی طرف جائے. کساد گزاری میں نقصانات بھی ہوتے ہیں, لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جیسے ملک ہیں جن کی پرچیسنگ پاور کم ہے وہ چیزیں سستی خرید لیتے ہیں. پھر آگے ہماری اپنی محنت ہے کہ اپنی ہم انڈسٹری کو, انڈیجنس بزنس کو, کاٹیج انڈسٹری کو کتنی محنت سے چلاتے ہیں, سروس سیکٹر کو, سروس سیکٹر جو ہے اس کو کتنا ہم مضبوط کرتے ہیں. یہ پھر محنت کے اوپر ہے. مطلب آگے چل کے حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ سبسڈی کو کم اور ترقی کو زیادہ فوکس. جی بالکل. کچھ چیزوں میں دینی پڑتی ہے, مطلب فوڈ آئٹمس میں خاص طور سے جو آٹا ہے اس کے اوپر ضروری ہوتی ہے ہمیشہ ہی. بڑے بڑے ملک بھی دیتے ہیں, لیکن ہر جگہ سبسڈی کام نہیں کرتی, وہ پھر نقصان دہ ہوتا ہے. پھر اپنا جو آپ کی خاص طور سے یہ LNG سیکٹر ہے, اس میں دیکھیں نا کیا قیامت آئی کہ جنوری 2000 یہ جو ہے 21 میں انہوں نے ان کو 3 سے 5 روپے $5 پر یونٹ مل رہی تھی, نہیں خریدی. جا کے نومبر میں خریدی ہے یہ PTI گورنمنٹ نے, اس وقت $30.50 کا یونٹ ہو چکا تھا. یعنی کچھ عقل تو استعمال کر لو, کوئی وزڈم تو استعمال کر لو, ریزرو کرا لو, ان کے پیمنٹ کر لو. اس کو آپ کے پاس ٹرمینل نہیں ہے تو وہ اسٹور بھی کر لیتے ہیں, آپ سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, نہیں کیا.
یعنی کہ بالکل ہی ریکلیس طریقے سے آپ, یعنی یہ فوڈ باسکٹ ہے ہمارا ملک جو ہے, گندم ہم ہمیشہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے امپورٹ کرنا شروع کر. کوئی حیرت کی بات نہیں, شوگر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے امپورٹ کرنا شروع, اسی وجہ سے تو کہاں جائیں گے پھر ہم. رانگ پالیسیز اینڈ ان پروفیشنل اپروچ. اس وجہ اب یہ پالیسیز ٹھیک ہو رہی ہیں اور پروفیشنل اپروچ بھی ہو رہی ہے, اور کافی زیادہ دباؤ ہے اب ہماری گورنمنٹ کے, پبلک کا, ہمارے لیڈر کا, اور جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں اس چیز کے, وہ دن رات اس کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں. پتہ نہیں میاں نواز کتنی دفعہ پل اپ ان کو کرتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. تو صورتحال بہتر ہو رہی ہے لگتا ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کو اپنا قیمتی وقت دیا سر. تھینک یو. سامعین ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں آج ہمارے ساتھ مہمان تھے سینیٹر رانا مقبول, اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسد اللہ خان, ایگزیکٹو پروڈیوسر امان اللہ سپرا. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر راجپوت کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.